ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تحریک آزادی قدم بقدم۔ پہلی قسط میں آپ سن چکے ہیں کہ تحریک آزادی اسی وقت شروع ہو چکی تھی جب سن 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا تھا، اور آپ کے فتوے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید میدان میں آئے اور مسلسل 30 سال تک انگریز کے خلاف برسر پیکار رہے۔ بالآخر 1833 میں بالا کوٹ کے پہاڑوں میں جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ آپ کے بعد یہ تحریک رکتی نہیں بلکہ تحریک بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ کے شاگرد میدان میں آتے ہیں، مولانا رشید احمد گنگوئی، سید ضامن، مولانا قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ سن 1857 میں شاملی کے میدان میں انگریز کے خلاف جنگ لڑی جاتی ہے تحریک آزادی ہند کے نام سے، اور پھر یہی تحریک بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس تحریک کا نام بن جاتا ہے تحریک آزادی پاکستان۔ پہلے جنگ لڑی تھی تحریک آزادی ہند کے نام سے، اور پھر جنگ لڑی تحریک آزادی پاکستان کے نام سے۔ اب یہاں پہ دو جماعتیں بن گئیں، ایک مسلم لیگ اور ایک کانگریس۔ مسلم لیگ کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان بننا چاہیے، ہند کو تقسیم ہونا چاہیے، اور ان کا نعرہ تھا بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ مسلم لیگ کا نعرہ تھا، اور اس میں کون تھے؟ مولانا اشرف علی تھانوی، علامہ ظفر احمد عثمانی، شبیر احمد عثمانی، مولانا شفیع عثمانی، یہ بزرگ اس میں تھے، اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور دوسری طرف کانگریس کا نظریہ تھا کہ ہند کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ دو قومی نظریے رکھتی تھی۔ مسلم لیگ کا دعویٰ تھا، مسلم لیگ کا نظریہ تھا ہندو الگ قوم ہے، مسلم الگ قوم ہے، تو دونوں کی ریاست بھی الگ ہونی چاہیے، دونوں کی سلطنت اور حکومت بھی الگ ہونی چاہیے۔ اور کانگریسی جو تھے ان کا دعویٰ تھا کہ نہیں، ہند اکٹھا رہنا چاہیے، ہند کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں کون تھا؟ اس میں سید احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت تھی۔ اب لبرلز طبقہ آپ کے ذہن میں وسوسے پیدا کرے گا، دیکھو جی علماء پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ نہیں میرا بھائی، پاکستان بننے کے مخالف نہیں تھے، بلکہ علماء یہ چاہتے تھے کہ ہند تقسیم نہ ہو۔ کیوں؟ اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی، وہ فرماتے تھے دیکھیں دراصل ہندوستان پہ ہم نے حکمرانی کی ہے، 1000 سال تک یہاں پہ سلطنت ہم نے کی ہے، اور انگریز نے ہم سے سلطنت چھینی تھی، انگریز نے ہم سے ہماری حکومت چھینی تھی، اس لیے حکومت ہمارا حق ہے، سارے ہندوستان پہ ہمارا حق ہے، کیونکہ ہماری حکومت چھینی گئی تھی، اور ساری کی ساری حکومت اب ہم ہی لیں گے، کسی اور کا حق نہیں ہے، کسی ہندو کو ہم حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ ایک یہ نظریہ تھا۔ دوسرا وہ کہتے تھے کہ اگر ہند تقسیم ہو گیا تو پھر مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جائے گی، جو ادھر کے مسلمان ہیں وہ ادھر رہ جائیں گے، جو ادھر کے مسلمان ہیں وہ ادھر رہ جائیں گے، یوں مسلمانوں کی طاقت تقسیم ہو جائے گی۔ جب مسلمانوں کی طاقت تقسیم ہو جائے گی، مسلمان بکھر جائیں گے، مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جائے گا، تو پھر مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں رہے گی، رعب نہیں رہے گا، دبدبہ نہیں رہے گا۔ ادھر کے مسلمان ادھر کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکیں گے، ادھر کے مسلمان ادھر کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکیں گے، وہ الگ ظلم و ستم کا شکار ہوں گے، یہ الگ ظلم و ستم کا شکار ہوں گے۔ تو کانگریسی جن میں سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، ہند کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے ہندوستان پہ مسلمانوں کی حکمرانی ہونی چاہیے، کیونکہ حکومت حق ہی ہمارا تھا، انگریز نے ہم سے حکومت چھینی تھی، لہٰذا ہم ہندوؤں کو حکومت نہیں دیں گے، سارے ہندوستان پہ حکومت خود کریں گے، کوئی الگ ریاست نہیں ہوگی۔ اور دوسری دلیل ان کی یہ تھی کہ اگر مسلمان تقسیم ہو گئے، مسلمانوں کی طاقت ختم ہو جائے گی، ادھر کے مسلمان الگ ظلم کا شکار، ادھر کے مسلمان الگ ظلم کا شکار، یہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، پاکستان بننے کے مخالف نہیں تھے، دراصل وہ ہند اور مسلم کی تقسیم کے مخالف تھے، ہندو اور مسلم کی تقسیم کے مخالف تھے، پاکستان کے مخالف نہیں تھے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو فکر پاکستان پیش کی تھی وہ 1928 میں پیش کی تھی۔
اور تحریک آزادی تو 1803 سے شروع ہو چکی ہے، اور یہ شروع کرنے والے کون تھے؟ علماء تھے۔ میدان میں اترنے والے کون تھے؟ علماء تھے۔ اور یاد رکھو، جب پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے بعد کانگریسی جو علماء تھے، جن میں سید حسین احمد مدنی جیسی شخصیات، وہ فرماتے تھے کہ اب پاکستان بن گیا ہے، پاکستان کی حفاظت اب ہماری ذمہ داری ہے۔ پاکستان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مسجد ہے، مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے، مسجد بنے یا نہ بنے، یہاں بنے یا وہاں بنے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب مسجد بن جائے تو اس کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہی سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اب پاکستان بن گیا ہے۔ پہلے ہم نے مخالفت کی، وہ ہم نے اپنی سوچ، اپنی سیاسی بصیرت کی بنا پہ کی تھی۔ اب پاکستان بن گیا ہے، پاکستان کی حفاظت کرنا، پاکستان کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، الفت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔